اور اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے تو نہ چاند رہے گا نہ سورج رہے گا۔ آج لال قلعے کی لالی مدرسے کے وجود سے وابستہ ہے کہ ہر شہر میں چوراہوں پر مندر بنے ہوئے کہ جہاد کی آیتیں قرآن مجید سے نکال دی جائیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تمہاری آنکھ۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی کا خوبصورت بیان سماعت فرمائیں۔ اب میں حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ انتہائی تعجب، افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ آزاد ہندوستان میں اسلامی مدرسوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس آزاد ملک میں جس میں ہمارے اکابر آگے رہے اور انہوں نے آگے بڑھ کر ملک کو آزادی سے ہمکنار کرانے کی کوشش کی اور ملک آزاد ہوا۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اسلامی مدرسوں میں اور اسلامی اداروں میں اور اسلامی جماعتوں میں لوگوں کو عیب نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں جو ابھی بات آپ کے سامنے آئی کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان خیریت کے ساتھ باقی نہ رہیں، مسلمان اپنے مذہبی لبادے سے عاری ہو جائیں اور مسلمان بے مذہب بے دین گمراہ ہو کر رہ جائیں۔ اسی کے لیے یہ جدوجہد کی جا رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو آج تک کوئی عیب تلاش نہیں کیا جا سکا۔ یہ تو ہوا ہے کہ لوگوں نے دیوبند کے اوپر انگلی اٹھائی، ندوے کے اوپر حملہ کیا، مظاہر علوم کی طرف سے بدگمانیاں قائم کرائیں اور دیگر چھوٹے بڑے تمام مدرسوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ حیرت یہ ہے کہ ہندوستانیوں کی ایک بھرپور اقلیت اور کثیر آبادی جو اپنے مذہب کے عنوان سے بالکل آزاد ہے، اس کے مذہب کی ان درسگاہوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا در حقیقت یہ ملک کے ساتھ عظیم غداری ہے، ملک کے ساتھ ایک بہت ہی بے وفا، یوں کہنا چاہیے کہ ایسا برتاؤ ہے ملک کے ساتھ کہ جس کے لیے الفاظ نہیں۔ وہ لوگ غدار ہیں جو ملک کے اندر مدرسوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں ایک مسلمانوں کے خادم ہونے کی حیثیت سے کہ ہر شہر میں چوراہوں پر مندر بنے ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مندر بننے کی جگہ نہیں ہے، سرکاری زمین کے اوپر غیر قانونی طور پر مندر بنائے گئے ہیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی ان کو گرانے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مندر بنے ہوئے ہیں، ان میں لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مضبوط مسجدیں اور مستحکم مدرسے لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں۔ اس کو کن الفاظ سے تعبیر کیا جائے بجز اس کے کہ آج ملک جس راستے پر چل رہا ہے اور ملک کو جس راستے پر چلانے کی ملک کے رہنما کوشش کر رہے ہیں، وہ راستہ ہے جو ملک کو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، ملک کی بربادی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا ایک موقع پر، یہ سمجھے تھے کہ بوئے گل امین راز گلشن ہے، یہ سمجھے تھے کہ بوئے گل امین راز گلشن ہے، مگر یہ خانماں برباد خود پھولوں کی دشمن ہے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ مدارس اسلامیہ کے وہ سپوت جن کو شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو دنیا میں شیخ الاسلام کے نام سے معروف ہے، جن کو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کہا جاتا ہے، اور ان مدرسوں پر اعتماد دور اول کے ان غیر مسلم رہنماؤں نے بھی کیا ہے جو آزادی کی لڑائی میں آگے رہے ہیں۔ آج وہ دور آ گیا،
گاندھی جی کھڑے ہوتے، ان کے سامنے کہا جاتا کہ دارالعلوم میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے کہتے دنیا کے سب سے بڑے تو دہشت گرد تم ہو، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تم۔ آج زبانیں کیوں گنگ ہیں؟ اسپتالوں پر حملہ کر کے مریضوں کو دکھ پہنچانا دہشت گردی نہیں ہے؟ بچوں کے اسکولوں کے اوپر بم برسا دینا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جوانوں کو قتل کر دینا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ کھڑی ہوئی کھیتیوں میں آگ لگا دینا یہ دہشت گردی نہیں، یہ دہشت گرد مدرسے میں جہاں قبر کے اندر کا سبق سکھایا جاتا ہے ان مدرسوں کا وجود دہشت گردی ہے، یہ ستم ظریفی ہے اور اس کے اوپر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بس عرض کر کے بات کو ختم کروں گا، تجویز کے الفاظ پڑھوں گا، وہ یہ کہ یہ مدرسے جو ہیں یہ بقائے عالم کا ذریعہ۔ یاد رکھیے چاند سورج نکلے گا، مدرسے رہیں گے تو چاند نکلے گا، سورج نکلے گا، اور اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے تو نہ چاند رہے گا نہ سورج رہے گا، نہ دنیا کے اندر کوئی چیز رہے گی۔ آج لال قلعے کی لالی مدرسے کے وجود سے وابستہ ہے، وائٹ ہاؤس کی سفیدی مدرسوں کے بقا سے وابستہ ہے۔ مدرسوں میں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لہذا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ملی اتحاد، مدارس اسلامیہ۔ وہ تجویز کے الفاظ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کی کچھ اور مزید خدمت کر سکوں، ہمارے بہت سارے مہمان ابھی باقی ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے سے متعلق تجویز ملک کی آزادی کے بعد آئین کو مرتب کرنے والے روشن دماغ دانشوروں نے ملک کی ملی جلی تہذیب و روایت، قومی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ملک کو سیکولر جمہوری مملکت قرار دیا، اور آئین ہند میں اقلیت و اکثریت، مذہب و زبان، ذات، برادری وغیرہ کے کسی بھی امتیاز کے بغیر ملک کے ہر شہری کو حقوق شہریت میں مساوات کے ساتھ آزادی رائے، آزادی مذہب، آزادی تعلیم و ثقافت کے بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ آئین کی تصریحات کے مطابق ملک کی اقلیتوں کو اپنے مذہبی و تعلیمی ادارے قائم کرنے اور چلانے کی پوری آزادی حاصل ہے، جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان آئینی تحفظات کے باوجود موجودہ فرقہ پرست حکومت تعلیمی اداروں، اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت سے ان کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کو چھین لینے کی غرض سے جہاں ایک طرف مدارس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈوں کی پشت پناہی کر رہی ہے اور سرکاری اہلکاروں سے فرضی رپورٹیں تیار کرنے میں مصروف ہے، وہیں مدارس میں عصری تعلیم کی ضرورت ظاہر کر کے ان کے لیے مالی امداد کی پیشکش کر کے ان پر بتدریج اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ مدرسے چلانے والے، قال اللہ اور قال الرسول کہنے والے اور پڑھانے والے سرکار کی طرف امدادی نگاہوں سے دیکھیں اور پیسہ روپیہ جمع کریں۔ ہم کسی سے اجر نہیں لیتے، قرآن پڑھائیں گے تاکہ امن باقی رہے، اس کے لیے ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ جو مدرسے سرکاری گرانٹ لے رہے ہیں یہ وقت ہے کہ وہ غور کریں اور خود اپنے طور پر فیصلہ کریں کہ حکومت کی خیرات لے کر کے ہم مدرسے نہیں چلائیں گے، ہم مسلمانوں کے دو پیسے سے مدرسے چلائیں گے، کوڑی بھیک مانگیں گے، دکان کھڑے ہوں گے، ہمیں پیسہ ملے گا، ہم مدرسے چلائیں گے۔ ہمیں شاہوں میں نہیں رہنا ہے، ہمیں پھٹی ہوئی چٹائیوں پہ رہنے دو، ہمیں محل نہیں دیکھنا ہے، ہمارا بوریا بسترا ہمیں ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو خوش کہ تجھے حاصل ہے، میں خوش کہ میرے حصے میں نہیں۔ مدارس اسلامیہ کا وجود جو سرزمین ہند میں جمہوریت کی ایک عظیم علامت ہے، مدارس نے ملک کو آزاد کرانے، جمہوریت اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے اسے کوئی منصف مزاج نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ملک کی تہذیب و معاشرت سنوارنے میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ بطور خاص
دارالعلوم دیوبند اور اس سے متعلق تمام مدارس عربیہ و اسلامیہ وطن عزیز کی آزادی میں نہ صرف بے پناہ قربانی دی ہے بلکہ دوسروں کے اندر بھی جذبہ ایثار و قربانی پیدا کیا ہے۔ آزاد ہندوستان میں مدارس کے صحیح معنوں میں آزادی کے روشن مینار ہیں جن کو سیاہ ضمیر فرقہ پرست عناصر برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ جھوٹے بے بنیاد الزام لگا کر دہشت گردی کا اڈا، جہادی تربیت گاہ وغیرہ وغیرہ قرار دے کر ہندوستان سے مٹانے کی مذموم سازش کر رہے ہیں۔ ہاں کہ جہاد کی آیتیں قرآن مجید سے نکال دی جائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تمہاری آنکھیں نکالنا آسان ہے، جہاد سے آیتیں نکالنا جہاد کی ناممکن ہے۔ قرآن مجید سے جہاد کی آیتیں نکال دی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔